السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، فیلڈ اسٹڈی۔ اسرائیل جا کر مرتب کی گئی یہ معلومات بہت زیادہ جامع نہیں ہیں، لیکن جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے لیے میں نے فلسطین کے مقامی باشندوں سے بہت سے انٹرویو کیے۔ میں مقامی لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل گیا تاکہ مجھ کو اپنے قارئین کو تحقیقی بات بتانے میں زیادہ ہچکچاہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا۔ میں نے ان افراد کے ساتھ گفتگو اس طرح سے نہیں کی کہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں ان سے جھوٹ موٹ بہت سی ایسی چیزیں کہہ دیتا تھا جس سے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں ان سے یہ سب کس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن کا عام حالات میں معلوم ہونا میرے لیے ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی میں نے ان کے اصلی نام لکھے ہیں اور ان کے شہر بھی بتائے ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر اپنے ان دوستوں کی شناخت کو خفیہ ہی رکھا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ واقعات سے براہ راست منسلک لوگوں کے انٹرویو کیے جائیں۔ پھر ان کو میں نے دوسرے انٹرویوز سے ملا کر اور دیگر ذرائع اور طریقوں سے ان کی جانچ کی اور ان کے ریلیٹیبلٹی یعنی مستند ہونے کے ثبوت کو دکھایا۔ میں نے اس سلسلے میں ایسے سوال ناموں کو جو کہ ایک جیسے اور معیاری تھے کا بھی استعمال کیا۔ یہ سوال نامے میں نے ان لوگوں سے بھروائے جو مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کو جان بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے جوابات میں حیران کن حد تک مماثلت موجود تھی۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی اسرائیلی حکام اور فوجی فلسطین کے سیاسی قیدیوں کو منظم طریقے سے اور باقاعدہ منصوبے کے تحت اذیت دیتے ہیں اور عام فلسطینی آبادی کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آرتھوڈکس یعنی کٹر یہودی اور صہیونیت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تحقیقات کا تفصیل سے ذکر کروں اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کے رویے کا ذکر کروں، میں اتنے ہی ضروری ایک اور موضوع کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ایک عام اسرائیلی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آرتھوڈکس یعنی یہودی مذہبی تنظیمیں اسرائیل کے لیے سخت رویہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے مکمل خلاف ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اسرائیل کو تسلیم تک نہیں کرتی۔ لیکن اس سب کے باوجود آرتھوڈکس یہود کے صہیونی تحریک اور اس کے رہنماؤں پر گہرے اثرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اسرائیل کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی مد نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہودی صہیونیت کے کسی حد تک مخالف ہیں، وہ بھی اسرائیل کے قیام میں ان کے معاون اور مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش حامی یا شریک کار ہیں۔ اپنے آپ کو جب میں نے ایک نوجوان یہودی مذہبی طالب علم ظاہر کیا تو میں نے کئی دن یروشلم کے آرتھوڈکس یشوع یعنی ایک طریقہ کار کا منظم کیمپ ہوتا ہے جو پرانے القدس شہر میں واقع ہے، میں داخلہ لے لیا اور کئی دن تک وہیں رہا۔ اس دوران میں نے بہت سی مذہبی مباحثے اور مذاکرے و مناظرے بھی دیکھے جو کہ علمی نوعیت کے تھے، لیکن ان کا تعلق براہ راست مذہب سے تھا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے ربائیوں یعنی یہودی مذہبی پیشواؤں سے بھی گفتگو کی جس میں ان سے تورات اور تالمود کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ یہی باتیں میں بعد میں اپنے ساتھی طالب علموں سے بھی کرتا تھا اور ان سے مذاکرات کے ذریعے اپنی معلومات کو مستند اور وسیع کرتا تھا۔ تورات تو ایک اس حد تک مبہم، مطالب اور مفاہم پر مشتمل ہے کہ ان میں خود آپس میں تضاد موجود ہے۔ اسی بنا پر اس کی ضرورت پیش آئی کہ زبانی قانون کو مثنیٰ کی شکل میں الگ سے ترتیب دیا جائے جو کہ صرف معنی اور تشریح معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تالمود کے ایک اور حصے جس کا نام جمارہ ہے کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، جو کہ حقیقتاً اس قانونی رائے دہی یعنی یہودی علماء کے فتاویٰ پر مشتمل ہے
جو کہ نسل در نسل یہودی ربیوں نے کی تھی، اور اس کے کچھ حصے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے زمانے کے ہیں۔ ایک اور چیز جس پر آرتھوڈکس یہودی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے، وہ یہ کہ تمام قوانین کو بالکل جامع کر دیا جائے تاکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہو اور کوئی بھی مسئلہ رہ نہ جائے جو ان یہودی مذہبی قوانین کی روح سے حل نہ ہوتا ہو۔ تورات کے بارے میں میں کوئی عام عالم نہیں ہوں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ تورات کی سب سے پہلی شکل احکام عشرہ تھی۔ بعد کے انبیاء کے جو صحیفے آئے وہ تورات میں شامل کیے جاتے رہے، جبکہ اس کی وضاحت اور اس کے معنی یہ لوگ الگ کتابوں میں لکھتے تھے، جیسے تالمود کی تاریخ کے مطابق یہ بائبل میں قید کی تاریخ تک مکمل ہو گئی تھی، جبکہ مسانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس کی لکھی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اور تالمود میں اور پیغمبروں کے علاوہ یہودی علماء کے فتوے بھی درج کیے گئے ہیں، جس سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہوتا کہ انسان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہو کہ اسے کس طرح سے اور کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق جوابات انہی قوانین سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل سورہ بقرہ میں مذکور گائے والا واقعہ ہے کہ کس رنگ کی، کتنی عمر کی اور کیسے اوصاف والی گائے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حیران کن حد تک یہ 613 قوانین ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے آئے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا سے قریب پہنچ جائے تو اسے ان سب پر اچھی طرح سے اور پوری طرح سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، جس میں اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے بعد اس کے خیالات، اس کی عبادات اور ان کے طریقے بالکل اسی طرح سے ہونے چاہیے جس طرح کہ یہ 613 قانون بتاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عام سے عام موضوعات اور زندگی کی روزمرہ کی چیزیں بھی انہی قوانین کی بھین چڑھ گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب میں یشیوا میں تھا تو وہاں کے طالب علم ربائی یعنی زیر تربیت یہودی پیشوا 3 دن تک صرف ایک نقطے پر بحث کرتے رہے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اگر ہوا زور سے چلے اور میز پر موجود ایک شخص کے چشمے کو زمین پر گرا دے اور اس کا ساتھی اس پر چڑھ جائے تو تالمود کی روشنی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ طلباء اس بات کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دیں کہ ان چشموں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ تو اسی بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ اس صورت میں تالمود کیا کہتی ہے، کیونکہ اس پوری بحث میں اپنے دل و دماغ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بندہ خدا کی طرف سے صرف اسی صورت میں رجوع کر سکتا ہے یا پھر اس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے جب وہ تالمود کے قوانین کی بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہو اور اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ زندگی کو اس قانون کے تابع کر لے، حتیٰ کہ زندگی کی اسپرٹ یعنی روح کو بھی اسی قانون کے ماتحت اور تابع کر لیا جائے تاکہ وہ بالکل حرف بحرف مثنیٰ کے قوانین جیسی ہو جائے۔ لیکن ان سب کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان آرتھوڈکس یہودیوں کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ خدا کے وجود کو اپنے اندر ڈھونڈنے کے بجائے ایک دور دراز کی فرضی دنیا اور خیالی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور انہی قوانین کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکتا ہے یا پھر اس کے پاس یہی چارہ رہ جاتا ہے کہ اس دھندلے سے رشتے کے ذریعے جس کو وہ قانون کہتا ہے، اس کے ذریعے وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑ سکے، لیکن یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل تالمود کی ہزاروں تشریحات میں تلاش کرے جو کہ اس کے یہودی علماء نے بیان کیے ہیں۔ آرتھوڈکس یہودیت کا اگر چند لفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے: ہر طرح سے عقل کا دل پر جبری اور نہ ختم ہونے والا نفاذ، ذمہ داری کا اشد ضرورت پر خیال کا احساسات ہے۔ لیکن کیا زندگی اس حد تک قانون کے زیر اثر ہو سکتی ہے کہ ہر چیز پتھر پر لکھ دی جائے؟ کیا انسانی روح کو اور اس کے خیال اور عمل کو اس حد تک مقید کیا جا سکتا ہے؟
کیا انسانی فطرت اور جبلت کو انسان کے ہر عمل پر اثر انداز ہو جانے والے اور انسان ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تابع کیا جا سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو کیا اس چیز کی خواہش بھی کرنا انسانی آزادی، ضرورت اور جوش و ولولہ ان سب کو مٹانے اور زندگی سے ہی نفرت کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ تالمودی یہودیت ذہن کو قابو کرنے کا ایک سسٹم ہے جس سے شخصی انفرادیت کا خاتمہ کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آزادی فارس روبک کے تنگ راستوں تک محدود کرنے کی کوشش ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فریسی یعنی یہودی احبار اور فقیہ حضرت عیسیٰ کے سخت مخالف تھے۔ صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضرت عیسیٰ نفرت اور ناپسندیدگی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تالمودی یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل خلاف کھڑی ہے، کیونکہ عیسائیت میں محبت کی وکالت کی گئی ہے، ایک ایسی چیز کی جو کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا نصب العین رہا ہے، جس میں یہودیت بھی شامل ہے، ما سوا یہودیت کا فارسیسک فرقہ۔ بہت سے یہودی جن میں خود آرتھوڈکس یہودی بھی شامل ہیں، خود زندگی اور روح کے خلاف تالمودی جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ عیسائیت کے خلاف اس نظریاتی جنگ کی طرف بھی مائل نہیں ہوتے جسے یہودی برپا کرتے چلے آئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیز ان کے شعور میں ضرور لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے جس پر ان ربائیوں یعنی یہودی پادریوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہودی ذہنیت متاثر ہوتی ہے اور اکثریت کو یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اس تھوڑے سے طبقے کے لیے نہ ختم ہونے والی مدد کرتے رہیں، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسری قوتوں کے ساتھ مل کر انسان کے پاس موجود سب سے قیمتی چیز کو تباہ کر سکیں، یعنی انسانی روح کی وہ آزادی جس پر آج تک آنچ نہیں آئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔